بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ محترم ناظرین اکرام، اسلام کی خوبیاں اور اسلام کی وشیشتائیں، اس سیریز کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے جس کا عنوان ہے اسلام وحی الہی پر مبنی دین ہے۔ دنیا میں بہت سارے دھرم، بہت ساری سنستھائیں، بہت سارے ادیان، ریلیجنز پائے جاتے ہیں۔ ہر کسی کا دعویٰ ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، میں ہی حق ہوں، میں ہی بہتر ہوں، لیکن اسلام سچ ہے اور حق ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اسلام اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے۔ اسلام کے جو قوانین ہیں، اسلام کے جو مصادر ہیں، جو اصول ہیں، وہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہیں۔ پورا کا پورا اسلام، اس کی تمام تعلیمات وہ وحی الہی پر مبنی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجی گئی ہدایات پر مبنی ہیں۔ آپ دیکھیے شروع میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی تو مکے میں آپ 40 سال کی عمر کے ہو چکے تھے۔ 40 سال کی زندگی میں آپ ہی کے معاشرے والوں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ لیکن جب آپ کو نبوت ملی تو لوگوں نے ایک بیگ آپ کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور آپ کی بات کو تسلیم کرنے سے لوگ ضد پہ آ گئے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ پھر اس وقت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت نازل فرمائی ہے، قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ افلا تعقلون۔ سورہ یونس آیت نمبر 16۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج 40 سال کے بعد جب میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں تو تم میرا انکار کر رہے ہو اور میرے اوپر الزام یہ لگا رہے ہو کہ میں یہ باتیں خود گڑھتا ہوں اور پھر تمہیں پروستا ہوں۔ کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 40 سال تک میں نے تم سے کچھ نہیں کہا، آج میں کہہ رہا ہوں تو میں سچا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی مشیت پر ڈیپینڈ ہے۔ اس میں میرا اپنا کوئی نہیں ہاتھ ہے، یعنی میں نے اس کو نہیں گڑھا ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک میرے پاس ایسی کوئی بات نہیں بھیجی تو میں نے نہیں کہا میرے پاس اس طرح کی باتیں اب وہ بھیج رہا ہے تو میں نے تم کو بتانا شروع کر دیا۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو میں تمہیں یہ آیتیں پڑھ کے نہیں سناتا اور نہ ہی تمہیں اس کی خبر دیتا۔ اللہ نے چاہا ہے تبھی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، اس میں میرا کوئی اپنا ہاتھ نہیں ہے، یعنی یہ قرآن یا اللہ کی طرف سے ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اور ایک عقلی بات یہ بھی ہے کہ تمہارے درمیان میں 40 سال تک رہا ہوں، تم ہی لوگ مجھے سچا کہتے تھے، لیکن آج میں کوئی بات پیش کر رہا ہوں تو تم میرا انکار کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ اسی لیے اسلام کی جو دو بنیادی مصادر ہیں، قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یعنی حدیث مبارکہ، دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہیں۔ قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے اے پیغمبر آپ کے اوپر کتاب بھی اتاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی اتاری ہے، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ چیزیں بھی آپ کو سکھائی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے آپ کے اوپر۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الروح کے اندر لکھتے ہیں، الکتاب هو القرآن والحکمت ہی السنہ باتفاق السلف، کہ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر میں نے کتاب اتاری ہے، اس سے مراد قرآن ہے، اور جو یہ فرمایا کہ یہاں اللہ نے تمہارے اوپر حکمت اتاری ہے، اس سے مراد نبی علیہ السلام کی سنت صحیحہ ہے، آپ کی احادیث مبارکہ ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اے پیغمبر آپ کو قرآن دیا جا رہا ہے، آپ کی طرف القاء کیا جا رہا ہے حکیم اور علیم رب کی جانب سے۔ سورہ سجدہ ہی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، یہ قرآن کریم کا اتارنا، نازل کرنا، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ اسلام اللہ کی طرف سے ہے، کسی انسان کسی منشیہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، اس میں ذرہ برابر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔
اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی گفتگو کیا کرتے تھے، جس سے ہم حدیث مبارکہ پر استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو حدیثیں ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہیں۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اپنی منہ سے شریعت میں بولتے تھے وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی تھی، وہ اپنی خواہش یا اپنی مرضی سے نہیں بولا کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں اللہ کی اطاعت کی بات کہی گئی ہے وہیں پر مطلقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بھی بات کہی گئی ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں کی اطاعت گویا کہ وحی الہی کی اطاعت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ سورہ حشر آیت نمبر 7 میں یہ تمام آیتیں وضاحت سے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہیں، یہ کسی انسان کی گڑھی ہوئی بالکل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اسلام کی جو دو بنیادی مصادر ہیں، یعنی جس سے پورا اسلام نکلا ہے، قرآن و سنت، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ اسلام اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے، وحی الہی پر مبنی دین ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں جتنے بھی انبیاء و پیغمبر آئے ہیں سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دے کر بھیجا تھا، جو یہ ثابت کرتے تھے کہ وہ نبی اپنی بات میں سچا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دنیا سے یہ کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اور میری اس بات کی سچائی میں یہ دلیل میں دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھے قرآن مجید دیا ہے، مجھے اپنے کلام سے نوازا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی سچائی کے لیے قرآن کو اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا تھا۔ معجزہ کے طور پر قرآن کریم آج بھی دنیا کے اندر باقی ہے اور دنیا کو چیلنج کر رہا ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہے تو ظاہر سی بات ہے قرآن کریم میں آپ کی سچائی کو بتانے کے لیے، اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کچھ پروف ضرور ہوں گے۔ قرآن کریم دو طرح سے یہ بتلاتا ہے کہ پیغمبر محمد صاحب نے جو دین پیش کیا، جو دھرم پیش کیا دنیا کے سامنے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ رب العالمین کی طرف سے ہے، کسی منش کے دوارا گھڑا ہوا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ دو طریقے سے دلالت کرتا ہے۔ دلیل نمبر 1 کہ نبی علیہ السلام نے جو دین پیش کیا، جو قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیمات پیش کی ہیں، ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی انسان کے ذریعے سے بنایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ محمد صاحب نے اس کو خود گھڑا ہو، خود دنیا کے سامنے گڑھ کے پیش کیا ہو۔ اس کو میں 5 پوائنٹ میں ثابت کروں گا۔ پوائنٹ نمبر 1، اس لیے کہ اس قرآن مجید کے اندر، اسلام کی تعلیمات کے اندر پرانی قوموں کی ہسٹری بتائی گئی ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہیں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کہیں ابراہیم، کہیں یعقوب، کہیں اسماعیل، کہیں زکریہ، کہیں عیسیٰ۔ سارے نبیوں جو پرانے دور میں گزر چکی ہیں وہ ہسٹوریکل فیکٹ بتائے جا رہے ہیں، اور وہ پرانے زمانے کی تاریخ سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ وہ علم غیب تھا۔ اسی لیے قرآن کریم سورہ ہود کی آیت نمبر 49 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ۔ یہ ساری خبریں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ اللہ رب العالمین کے غیب کے خزانوں میں سے ہے جو تمہیں بتائی جا رہی ہے۔ تم خود اور تمہاری یہ پوری قوم، مکے کی پوری برادری، دنیا کے سارے لوگ اس سے پہلے اسے نہیں جانتے تھے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ جو پرانے قوموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گھڑا ہوا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے ہے، محمد صاحب نے اس کو نہیں گڑھا ہے۔ اس کی دلیل میں یہ کہوں گا کہ ہسٹری بتلاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی ان کو دیکھ کے پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا۔ اور ان کی ہسٹری یہ بھی بتلاتی ہے کہ انہوں نے نبی بننے سے پہلے مکہ کے باہر بہت زیادہ سفر بھی نہیں کیا تھا، غالباً 2 مرتبہ مکہ سے باہر وہ نکلے تھے، اور نہ ہی دنیا کی مختلف ثقافات اور کلچرز کو انہوں نے دیکھا تھا۔ تو یہ چیز عقلاً محال ہے کہ جو شخص اپنے ہی شہر میں رہا ہو اور اس ساری دنیا کی معلومات لوگوں کے سامنے اچانک پیش کرنے لگے، یہ چیز عقلاً محال ہے۔ لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو انہوں نے ہسٹوریکل فیکٹس بتائے، جو پہلے کی قوموں کے بارے میں تعلیمات دیں، جو انہوں نے معلومات فراہم کی، وہ ان کی طرف سے اپنا گڑھا ہوا نہیں تھا بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا۔ پوائنٹ نمبر 3، قرآن کریم میں کچھ ایسی سائنٹیفک سچائی بتلائی گئی ہے کہ جو اس زمانے میں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 7ویں صدی عیسوی میں ناممکن تھا کہ کوئی شخص دنیا میں وہ چیزیں بتا سکے۔ مثلا سمندر کے اندر کی چیزیں بتلانا،
ماں کے پیٹ کے اندر کیسے بچہ پلتا ہے، کس کس مرحلے سے گزر کر وہ ایک انسان کی شکل اختیار کرتا ہے، اس زمانے میں یہ چیز ناممکن تھی۔ شیخ زندانی ایک امریکی پروفیسر مارشل جانسن سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو مرحلہ در مرحلہ پیدا کیا گیا ہے، کئی اطوار میں انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں وہ پروفیسر کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ مرحلہ در مرحلہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کو پیدا کیا گیا، ایسا قرآن میں ہے؟ کہا ہاں ایسا قرآن میں ہے۔ کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی، سورہ زمر کی آیت نمبر 6، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ وہی اللہ رب العالمین ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ کے اندر مرحلہ در مرحلہ پیدا کرتا ہے اور پھر تمہیں 3 اندھیروں میں پالتا ہے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم مادر کا اندھیرا، اور جو بچے کے اوپر جھلی لگی ہوتی ہے جس میں وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اس کا اندھیرا۔ یہ تفصیل انہوں نے بتلائی، اور قرآن کریم سورہ نوح کی آیت نمبر 13 اور 14 بھی انہوں نے پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ رب العالمین کی برتری کو نہیں تسلیم کرتے ہو، نہیں مانتے ہو، جبکہ اس نے تمہیں اطوار میں پیدا کیا، طرح طرح میں پیدا کیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ پروفیسر قرآن کی تفصیلات کو سنتا ہے تو وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے اور تھوڑا غور کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ قرآن میں یہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں کیسے رہتا ہے، اور محمد صاحب نے آج سے کئی سو سال پہلے وہ بات بتلا دی ہے، تو 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک، یا تو محمد صاحب نے یہ باتیں جو بتلائی ہیں ان کے پاس بہت بڑا مائکرو اسکوپ رہا ہو، بڑی بڑی مشینیں رہی ہوں جس کے ذریعے سے انہوں نے یہ معلومات دنیا کو دی ہو، یا تو یہ ہو سکتا ہے کیوں ہی بائی چانس ان کو قرآن کریم میں مل گیا ہو، یہ ایسے ہی مل گیا ہو اچانک، اس کے پیچھے انہوں نے کوئی محنت نہ کی ہو، کوئی ان کا مقصد نہ رہا ہو، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف بھیجی ہوئی تعلیم تھی۔ وہ کہنے لگا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آج سے کئی سو سال پہلے 7ویں صدی عیسوی میں جس زمانے میں لوگوں کو کھانے کی چیزیں زیادہ نہیں ہوا کرتی تھیں، بڑی بڑی مشینیں ہوں اور وہ بھی مائکرو اسکوپ جیسی مشینیں ہوں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتے اور اچانک ہو جائے، ایسا بھی ممکن نہیں لگتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اتنی ڈیپلی جو یہ بات بتلائی گئی ہے، واضح دلیل ہے کہ قرآن کریم اس کو فوکس کر رہا ہے اور گہرائی سے بتانا چاہ رہا ہے۔ ایک ہی چیز بچتی ہے کہ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، قرآن کریم میں کئی ایسی آیتیں ہیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا گیا ہے، جس میں ان کو پھٹکار لگی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کیا اسے آپ اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، کہ جب آپ قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو توجہ دے رہے تھے اور ایک نابینا مسلمان کو توجہ نہیں دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں ڈانٹ لگائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ڈانٹ لگائی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ اگر قرآن کریم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے یہ آیتیں بالکل بھی نہ ہوتی۔ یہ عقل میں بھی بات نہیں آتی ہے کہ کوئی شخص خود کوئی چیز لکھے اور اس میں اپنی برائی کرے، اس میں اپنے آپ کو ڈانٹے، یہ چیز ناممکن ہے، عقل میں بھی بات نہیں آتی ہے۔ اس لیے یہ بھی دلیل ہے کہ یہ قرآن، یہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں خوشیاں اور غمیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، آپ کے اوپر بھی آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، آپ کو بھی پریشانیوں کا احساس ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر الزام لگایا گیا، یعنی آپ کے گھر میں الزام لگایا گیا، اور پیارے پیغمبر پریشان ہیں 1 مہینے تک۔ آپ کا سگا دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینے تک پریشان، ان کی بیٹی پر الزام لگا ہے، بہتان تراشی کی گئی ہے، خود پیغمبر پریشان ہے، صدیقہ عائشہ پریشان ہے، ابو بکر صدیق پریشان ہے، سارے مسلمان پریشان ہیں۔ 1 مہینہ ہو گیا، کوئی وضاحت نہیں۔ 1 مہینے کے بعد قرآن کریم کی آیتیں اترتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پاک ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اگر قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا، آپ کے خود گڑھا ہوا کلام ہوتا، تو آپ 1 مہینے تک پریشانیاں نہ جھیلتے، اپنے دوست کو نہ پریشان کرتے، اپنی بیوی کو نہ مصیبت میں ڈالتے، خود فوراً بتلا دیتے، لیکن نہیں، 1 مہینے تک انتظار کیا، جو واضح ثبوت یہ دیتا ہے کہ قرآن آپ کا اپنا کلام نہیں، آپ کا اپنا گڑھا ہوا نہیں، نہ دنیا کے کسی انسان سے آپ نے لیا ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ناظرین کرام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج سے تقریباً 1500 سال پہلے
15 صدی پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میرا ثبوت، میری دلیل یہ قرآن مجید ہے۔ اگر تم انکار کرتے ہو تو آؤ اس قرآن کریم کو اس کی طرح تم بنا کے دکھاؤ۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل جائیں کہ قرآن کی طرح ایک کتاب فصاحت و بلاغت میں بنا لے جائیں، قرآن کی طرح قوت بیان اس میں پیدا کر لے جائیں، قرآن کی طرح اسلوب انداز اس میں پیدا کر لے جائیں، کوئی ایسی کتاب لکھ لے جائیں، تو نہیں لکھ سکتے ہیں۔ چاہے ساری دنیا مل کر ایک دوسرے کی مددگار ہو جائے، قرآن کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے۔ دنیا آج تک خاموش ہے، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ دنیا کے فصحاء اور بلغاء آئے چلے گئے، لیکن کسی نے قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا ہے کہ اگر تم انکار کرتے ہو محمد صاحب کا، اسلام کا، تو آؤ قرآن کی طرح تم بھی ایک کتاب لکھ کر دکھاؤ۔ کوئی دنیا کے اندر اس کو لکھ نہیں سکا۔ اللہ نے فرمایا پورا قرآن نہیں لکھ سکتے، پوری قرآن کی طرح نہیں بنا سکتے، 10 صورتوں کی ہی طرح بنا لو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جسے چاہو اپنا مددگار کے طور پر بلا لو۔ اگر تم 10 صورتیں نہیں لکھ سکتے، ایک صورت اس قرآن کی طرح بنا لو، اور دنیا کے جس بھی انسان کو، فرشتوں کو، جنوں کو، جس کو بلانا ہو بلا لو، لیکن قرآن کی ایک صورت بھی، اس کے مثل بھی تم نہیں بنا سکتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ایک بات ہی قرآن کی طرح تم پیش کر دو۔ یہ قرآن کریم کا کھلا چیلنج ہے، تا قیامت چیلنج رہے گا۔ لوگوں نے کوششیں کی ہیں، ناکام ہو گئے، کوئی اس قرآن کے چیلنج کو قبول کر کے اس پر کھرا نہیں اتر پایا۔ 1500 سال گزر گئے، بڑے سے بڑے ادبا آئے چلے گئے، بڑے سے بڑے عربی داں آئے چلے گئے، لیکن قرآن کے اس چیلنج کو وہ قبول نہیں کر پائے، اس کو پورا نہیں کر پائے۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 آیتوں پہ مشتمل یہ سورت ہے۔ اس کی طرح بھی آج تک 15 صدیاں لگ بھگ گزر گئیں، کوئی صورت نہیں بنا سکا ہے، اور تا قیامت نہیں بنا سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں خود اللہ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو ایسا۔ اس لیے قرآن کا یہ چیلنج تا قیامت باقی رہے گا۔ یہ واضح ثبوت ہے اور سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسلام اللہ کی طرف سے ہے، قرآن اللہ کی طرف سے ہے، کسی منش کا گڑھا ہوا نہیں ہے۔ اور آج دنیا جیسے جیسے تجربات کرتی ہے، سائنسی تحقیقات سامنے آتے ہیں، لوگ مان رہے ہیں، حتیٰ کہ کفار مستشرقین یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اسلام جو تعلیمات پیش کر رہا ہے، جو آج سے کئی 100 سال پہلے پیش کر چکا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ جیسے کہ ایک مستشرق ہے ولیم لائٹنر، وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے بقدر ما اعرف من دین الیہود والنصارى اقول، کہ جس طرح سے جتنا میں یہود و نصارہ کے مذہب کو جانتا ہوں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں انما علمہ او علمہ محمد لیس اقتباسا، کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یا جو دوسروں کو وہ سکھاتے ہیں، یہ کہیں سے لیا ہوا نہیں ہے، یعنی گزشتہ کسی کتاب سے نہیں لیا گیا ہے، کہیں سے انہوں نے کانٹیکسٹ چوری نہیں کیا ہے، بلکہ انما اوحى الیہ ربہ، اس کے رب نے اس کی طرف وحی کی ہے، اس کی طرف اتارا ہے، ولا شک فی ذلک، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شیخ عماد الدین خلیل اپنی کتاب قالوا عن الاسلام کے اندر اس کو ذکر کرتے ہیں۔ ایسے ہی گوگل پر آپ سرچ کر لیجئے، پروفیسر ٹی وی این پرساد کینیڈا کے اندر ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کے ایک پروفیسر ہیں، وہ قرآن کریم کے بارے میں اس کو پڑھنے کے بعد اپنا ریویو دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد ایک نارمل آدمی تھے، ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کو لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن 1400 سال پہلے جو حیران کن باتیں دنیا کو بتا کر گئے ہیں، I have no difficulty in my mind in concerning that this is divine inspiration or revelation which led him to these statements، لیکن میں وہ حیران کن تعلیمات کو پڑھنے کے بعد اور دیکھنے کے بعد مجھے ذرہ برابر اس بات میں شک نہیں ہے کہ یہ جو انہوں نے دیا ہے، قرآن دیا ہے، یہ جو انہوں نے اللہ کی طرف سے اسلام کا پیغام دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ایشور کی طرف سے ہے، جس کو انہوں نے دنیا تک پہنچایا ہے، یہ ان کا اپنا کچھ گڑھا ہوا نہیں ہے، یہ ایک پروفیسر، ایک غیر مسلم شخص نے بیان دیا ہے۔ تو آج دنیا مان رہی ہے کہ قرآن، اسلام انسان کا گڑھا ہوا، انسان کا بنایا ہوا دھرم نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے پالنے والے، ہمیں اور آپ کو روزی دینے والے اللہ رب العالمین کا دیا ہوا دین ہے، وہی اس کو پسند کر رہا ہے اور یہی اس کی نگاہ میں مقبول ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔
ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی دلیل جو دی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اے دنیا کے لوگوں، شک میں کیوں پڑتے ہو کہ یہ اسلام دنیا کا بنایا ہوا، محمد صاحب کا گڑھا ہوا، عربوں کا گڑھا ہوا یا کسی اور تنظیم کا گڑھا ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا دین و دھرم ہے، اس میں شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اٹھاؤ، پڑھو۔ قرآن کریم جب پڑھو گے تو تمہیں کوئی بھی چیز آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، کوئی تضاد نہیں نظر آئے گا۔ قرآن میں پہلوں کی ہسٹری بھی بیان کی گئی ہے، مختلف جگہوں پر تفصیل سے بیان کی گئی ہے، کوئی اس میں ٹکراؤ نہیں، کوئی اس میں تضاد نہیں۔ قرآن میں آنے والی زندگی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے، جنت و جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہے، کوئی بات آپس میں نہیں ٹکراتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو بے شمار اس میں اختلاف ہوتے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان کتنا بھی جینیس ہو جائے، کتنا بھی ذہین ہو جائے، اس کے کاموں میں کہیں نہ کہیں ضرور نقص ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں تضاد ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ قرآن میری طرف سے ہے، اس لیے اس میں تم کہیں بھی تضاد نہیں، کہیں بھی تم ٹکراؤ نہیں پاؤ گے، اور یہ قرآن کی سچائی کے لیے سب سے بڑی دلیل میں مانتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسلاموفوبیا سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔